بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات پاکستان کے اندر بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک تو آپ لوگ جب احتجاج کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد مشتبہ افراد پر نظر رکھیں اور کسی بھی قسم کی جارحیت سے مراد یہ ہے کہ کسی کی سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائے۔ سرکاری املاک بہرحال ہماری اپنی ہی بنائی ہوئی ہے، ہمارے ہی ٹیکسوں سے بنائی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ٹیکسوں سے بنائی ہوئی املاک ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔ اگر یہ املاک خراب ہو جاتی ہیں تو ہمیں نئے سرے سے بنانی پڑیں گی اور وہ علیحدہ سے برڈن ہم پر ہی بڑھے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اسلام آباد اور پنڈی کی طرف رواں دواں ہوں، کیونکہ کل کا جو ہے وہ عمران خان کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش کرنے کے چانسز موجود ہیں۔ تو اگر وہاں پر زیادہ تعداد لوگوں کی ہوگی تو کسی کی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی فائر کر سکے یا آنسو گیس کا شل استعمال کر سکے، کیونکہ بہرحال پروپورشن کا ایک نمبر تو موجود ہوتا ہے۔ اگر 1000-2000 لوگ ہوں گے تو ان کو کنٹرول کرنا مشکل، ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا، لیکن اگر 5-10 لاکھ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، ویسے تو 5-10 لاکھ شاید نہ پہنچ سکے، لیکن اگر ایک جم غفیر وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اسلام آباد کے اندر کتنی سی فوج موجود ہے اور کتنی سی جناب پیراملٹری فورسز موجود ہیں اور کتنی پولیس موجود ہے، وہ زیادہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر پرامن ہی رہیں گے۔ ہمارا زیادہ مقصد اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے، ان کا جسمانی ان کا میڈیکل کیا جائے، میڈیکل کی جو رپورٹ ہے وہ عام کی جائے کہ ان کے ساتھ کوئی تشدد تو نہیں ہو رہا، کیونکہ میرے دادا خود جو ہے وہ 70 سال سے اوپر ہیں، تو میں خود جانتا ہوں کہ ایک 70 سال کا جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے 70 سال سے اوپر والا، وہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ دوسرا، جس طرح کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا، بایولوجیکل سائنسز یا میڈیکل سائنسز سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جڑنا اس عمر کے اندر آ کر ایک بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے ایشوز ہوتے ہیں۔ اگر جو عمران خان صاحب ہیں وہ ورک آؤٹ کرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ فٹ رہتے ہیں، لیکن بہرحال فٹ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فزیک اچھی ہے، ان کا وزن زیادہ نہیں ہے، ان کا پیٹ نہیں نکلا ہوا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن وغیرہ جیسی چیزیں انہیں نہیں ہیں، لیکن جس ہڈی کے اندر گولی لگی ہوئی ہے وہ بہرحال ایک فریکچر موجود ہے، اور جب اس پر ٹارگٹ کہہ کر کیا گیا ہے کہ اس ہڈی کے اوپر مارو، اس ٹانگ کے اوپر مارو، تو وہ جو ابھی نئی بنی تھی تو وہ ظاہر ہے پھر تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، پتہ نہیں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کل جو کچھ ہوگا اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، کیا عمران خان صاحب کو پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس جانے کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی، کہ وہ سرکاری ڈاکٹرز ہی ہوں گے اور سرکاری ڈاکٹرز کوئی فیک رپورٹ بنا کر دے دیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم ابھی بھی کہیں غلام تو نہیں ہے، 1947 سے پہلے والے حالات ہی ہمارے ساتھ تو نہیں چل رہے۔ اس وقت بھی کمپنی بہادر ہوتی تھی، اس وقت بھی کمپنی بہادر ہی ہے، صرف یہ ہے کہ اس وقت کمپنی بہادر کی زبان جو تھی وہ یہی زبان ہوتی تھی، انگریزی ہی بولا کرتے تھے، لیکن ان کا جو ایکسنٹ تھا وہ اور ہوتا تھا۔ اس وقت کمپنی بہادر کا ایکسنٹ اور ہوتا ہے، تو یہ ہم میں سے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ بہتر کرے۔
بڑی مشکل سے امت مسلمہ کو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کو، امت مسلمہ کو کوئی ایسا لیڈر ملا ہے کہ جو واقعی طور پر کھری بات کرنے والا اور سچی بات کرنے والا انسان ہے، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اسلامی فوبیا کے خلاف دن کو نہ صرف منظور کروایا، قرارداد پیش کی، بلکہ اس کو منظور کروایا اور پھر اس کے خلاف ایک دن منظم رکھوایا جب اس پر اسرائیل کا پریشر تھا۔ اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ کشمیر کے ساتھ رکا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو اب جو ہے کشمیر میں کانفرنس ہوئی ہے تو جناب یہ جو آپ کے وزیر خارجہ صاحب ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ خارجہ پالیسی میں ہم بڑی تیزی سے آگے جا رہے تھے، ہماری 17 سال کے بعد پہلی مرتبہ ہماری اکانومی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ میری بہن جو ہے وہ سیفائر میں کام کرتی ہے، وہ ٹیکسٹائل انجینئر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے پاس لیبر کم ہو رہی تھی، فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری دوبارہ سے کام شروع ہوگی۔ تو یاد رکھیے یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت سے بند تھی جب سے یہ پیپل پارٹی کا دور تھا، بجلی کم تھی، اور یہ باقی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف میں یہ کہوں گا پرامن رہیں، کیونکہ اگر ہم نقصان کریں گے تو وہ نقصان الٹیمیٹلی ہماری جیبوں سے ہی پورا ہوگا۔ پرامن رہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد کی طرف موو کریں۔ پنڈی اسلام آباد میں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اس حساب سے فوج یا جو پولیس ہے وہ اپنی حکمت عملی تیار کرے گی، اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں پر پہنچیں تاکہ پولیس جو ہے وہ ایک جم غفیر کو دیکھ کر اندھا دھند لاٹھی چارج اور گیس شیلنگ یا واٹر کینن کے استعمال سے گریز کرے، کیونکہ اس سے ایک حد تک مجمع کو روکا جا سکتا ہے۔ اور پولیٹیکل سائنس کا ویسے بھی ایک اصول موجود ہے کہ آپ جب آبادی کے کسی ایک خاص حصے کو، میرے خیال سے 40% حصے کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں تو وہاں پر حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ پرامن رہیں، شر پسند عناصر پر جو ہے وہ نظر رکھیں، اور جتنی زیادہ تعداد میں لوگ پنڈی اسلام آباد کی طرف آ سکتے ہیں وہ پنڈی اسلام آباد کی طرف آئیں۔ اللہ خیر کرے، آمین۔